السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بہت اچھی خبر نہیں ہے۔ عمران خان سمیت ان کے 11 جو قریبی لوگ ہیں ان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایک FIR درج کر دی گئی ہے، جس میں حکومت نے پہلے سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیس عمران خان کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر بھی جو وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر ہے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور آج کل عمران خان صاحب اپنی جو جلسے ہے اس میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی اور گندی ویڈیوز کی بات کر رہا ہے ہر جگہ پہ۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم جو FIR درج ہو گئی ہے اس FIR پہ یہ فورن فنڈنگ کیس میں جو عارف نقوی کا نام بھی اس FIR میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ جو 21 لاکھ ڈالر کی رقم ہے وہ پاکستان منتقل ہوئی وارٹن کرکٹ کلب سے۔ یہ FIR اسی بیس پہ بنائی گئی ہے۔ سردار غضنفر تارڑ، طارق شفیع اور یونس عامر کیانی بھی اس FIR میں نامزد کر دیے گئے ہیں، اور ان کے سمیت 11 افراد کے خلاف یہ FIR درج کر دی گئی ہے۔ یہ پیسے سراج البراج گروپ کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے ہیں، جس کا جو جناح ایونیو برانچ میں یہ اکاؤنٹ آپریٹ کرتا ہے۔ عارف نقوی کا جو بیان ہے، جو بیان حلفی ہے، جو الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف نے جمع کرایا تھا، اس پہ انہوں نے کہا ہے اس FIR میں کہ یہ بیان جعلی جھوٹا بیان حلفی ہے۔ اچھا، اس میں جو الیکشن کمیشن جب اس کیس کی تحقیقات کر رہی تھی فورن فنڈنگ کیس کی، تو اس دوران تحریک انصاف نے ایک بیان حلفی جمع کیا تھا، اور حکومت نے کہا ہے کہ یہ بیان حلفی جمع ہے، اور یہ جو فائنینشل ٹائمز کی سٹوری تھی کہ وارٹن کرکٹ کلب ہے کہ انہوں نے پیسے جمع کیے تھے چیریٹی کے نام پر، اور وہ بھیج دیے گئے تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے جب اس کیس کی تحقیقات کی ہے تو انہوں نے کچھ اکاؤنٹس ڈیٹیکٹ کیے تھے، لیکن خاص کر یہ جو 21 لاکھ ڈالر والا اکاؤنٹ جو ہے، یہ معاملہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی کارروائی ہونی چاہیے، اور اسی FIR میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو نجی بینک جہاں پہ وہ اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا تھا، اس کے مینیجر کے خلاف بھی غیر قانونی اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی جو اس نے اجازت دی تھی اس کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو FIA ہے، جو بینکنگ سرکل کی وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور جو ملزمان ہیں انہوں نے اس FIR کے مطابق انہوں نے جو فورن ایکسچینج ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور ملزمان نے نجی بینک اکاؤنٹ کی بینیفیشری قرار دیے گئے ہیں، اور تحریک انصاف کے سیف اللہ نیازی کو بھی اس FIR میں ان کا نام بھی درج کر دیا گیا ہے۔ یہ جو عارف نقوی صاحب ہے، یہ ابراج گروپ کے وہ ہے اونر ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے سوئی گیس کی جو بلز ہے وہ اربوں روپے کے وہ مقروض ہیں، اور یہ ایک مشہور خبر بھی اس وقت چلی تھی کہ جب بشیر میمن صاحب نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی کہ یہ جو عارف نقوی ہے اس نے 87 ارب جو پیسے ہیں سوئی گیس کے بلوں کے، ان کا یہ مقروض ہے، تو عمران خان نے اس کو کہا تھا کہ چونکہ یہ میرا دوست ہے اور آپ اس کی فیور کریں، تو ان دونوں کی آپس میں کچھ وہ بھی ہو گئی تھی۔ عارف نقوی صاحب جو ہے وہ برطانیہ میں ضمانت پر ہے، اور اس وقت وہ ہاؤس اریسٹ ہے لندن میں، اور امریکہ بھی اس کو مانگ رہا ہے۔
تو اس پہ منی لانڈرنگ کا کیس ہیں. اگر یہ کیس آگے جاتا ہے اور یہ اس میں جو ثبوت ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اور حکومت اس کو یہ کیس اسٹرینگتھن کرتی ہیں, تو اس مقدمے میں عمران خان صاحب کے لیے صرف ملکی سطح پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی ایک ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ 10 اکاؤنٹ جو تھے وہ ڈیٹیکٹ کیے گئے تھے. الیکشن کمیشن نے جو انویسٹیگیشن کی تھی, اور اس میں جو سب سے زیادہ جو یہ $21 لاکھ کا جو اکاؤنٹ تھا, اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اس پہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اسی طرح جب دوسری جو خبر ہے وہ پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہے ہاشم ڈوگر صاحب, اس نے استعفیٰ دیا ہے, لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق اس سے استعفیٰ لیا گیا ہے. ہاشم ڈوگر صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ جب تحریک انصاف کی لانگ مارچ ہوگی تو اس میں پنجاب حکومت اس کو سپورٹ نہیں کرے گی اور نہ اس میں پولیس کی اس کو مدد دی جائے گی. تو اس پہ جو تحریک انصاف کے وہ ہے ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے, اور ہاشم ڈوگر صاحب جو ہے وہ ایک ملیٹری ریٹائرڈ آفیسر ہے اور وہ انٹیلیجنس میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے استعفیٰ لیا گیا ہے. ابھی جو نیا وزیر داخلہ بنے گا تو اس کا وہ کیا اس کی حکمت عملی ہوگی جو عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کے حوالے سے, یہ تو دیکھا جائے گا. لیکن فی الحال ایک اور جو وزیر ہے پنجاب کے وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہے کہ ان میں وہ جو ڈویژن ہے وہ برقرار ہیں, اور عمران خان صاحب جگہ جگہ پہ جلسے کر رہا ہے, اور 25 مئی کے بعد وہ مسلسل ہر جگہ پہ لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہا ہے. لیکن ابھی تک اس نے کوئی فکس ڈیٹ نہیں دی ہے کہ لانگ مارچ کب ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو ہے پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بھی ڈویژن پائی جاتی ہے. اسی طرح جو عمران خان صاحب اب جو جلسے ہو رہے ہیں آج کل, اس میں وہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہے ان کے بارے میں وہ زیادہ بات کرتے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے میری جو آڈیو یا ویڈیو ہے وہ لیک بنائی گئی ہے, اور اس کو حکومت ریلیز کرنا چاہتی ہے کہ عوام کے سامنے اس کی وہ ہو بدنام کیا جا سکے. انہوں نے ایجنسیوں پہ بھی تنقید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایجنسیوں کا ابھی یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی یا جو اعظم خان کے ساتھ میری گفتگو ہے کیونکہ اس کی ریکارڈنگ کریں. اور عمران خان صاحب آج کل جلسوں میں آج بھی اس نے جو جلسہ کیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو گندی ویڈیو ہے اس کا ذکر کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا پچھلے دنوں حامد میر صاحب کے ایک پروگرام میں کہ وہ جو ویڈیو ہے عمران خان صاحب کی مبینہ ویڈیو وہ اس نے بھی دیکھی ہے. پھر جو نیوز اینکر ہے حامد میر, اس نے کہا کہ وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے اور کچھ اور لوگوں نے بھی دیکھی ہے جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ اس کی جو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, کیونکہ پولیٹکس میں آڈیو اور ویڈیو کی پولیٹکس جو ہے یہ کسی کی نجی زندگی کی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے اس کو لیک کرنا قابل مذمت کام ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہے
وہ ابھی سے اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے کہ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے۔ لیکن آج جو مقدمہ درج کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، یہ ماہرین جو ہے سیاسی مبصرین، ان کے خیال میں یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے آج کا جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان کے اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف۔